تو جو خارجی بھی ہیں نا اس وقت، ان کا چونکہ کوئی نام، لقب، ٹائٹل یا کوئی ان کا مسلک نہیں ہے، اس لیے جو خارجی بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم خارجیوں کو مانتے نہیں ہیں، خارجی ہم ان کو نہیں مانتے ہیں۔ جو خارجی ہیں وہ ان کے نزدیک بھی یہ خوارج جو ہے وہ برے ہیں، یہ ایسے برے لوگ ہیں۔ لیکن جو جاتے جاتے بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کے زمانے میں اور ان جنگوں میں وہ صحابہ کرامی کہلاتے تھے نا، ان سب کو صحابہ کرام کی ہی جھرمٹ میں آپ دیکھیں گے نا، وہ کہیں اور تو نظر نہیں آتے تھے نا، وہ خود انہی مسلمانوں کے حلقے میں، انہی اسی دائرے میں کہ جس دائروں کو آپ نے اتنا وسیع بنا کے رکھا ہے کہ سارے کے سارے جنتی، سارے کے سارے عادل، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو بعد میں خوارج کا سرگنا بن گیا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم غنائم حنین، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کے بعد، غزوہ حنین کے بعد جب مال غنیمت تقسیم حضور نے فرمائی تو اس ملعون نے، ابن ذی الخویسرہ نے، فقالا، کہا کیا، اعدل یا رسول اللہ، اعدل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ انصاف کیجئے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ گستاخ، اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے۔ فقال صلوات اللہ علیہ وسلامہ ویلک ان لم اعدل فمن یعدل، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون دنیا میں انصاف کرے گا؟ اللہ کا نبی، خاتم الانبیاء، امام المرسلین، اس کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، مال لے رہا ہے اور گستاخی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اے رسول اللہ آپ انصاف کریں، عدل سے کام لیں۔ حضور کو ظاہر سی بات ہے غضبناک ہونا ہی تھا، اور یہ خود حضور کا غضبناک ہونا نہیں ہے بلکہ قرآن کی آیت بن کر آ گئی، وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں سے وہ بھی ہے کہ جو آپ کو مال غنیمت کی تقسیم میں تانا دیتا ہے، طنز کرتا ہے اور آپ کی ناانصافی کی طرف اپنا دماغ لے جاتا ہے۔ فَإِنْ أُعْتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر دے دیں آپ زیادہ تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں، یہ بھی جنگ حنین کی بات ہے، صحابہ کرام کی فہرست میں بہرحال ان کا نام بھی بہت آپ کو مل جائے گا۔ فقال صلوات اللہ علیہ وسلامہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ویلک ان لم اعدل فمن یعدل، میں اگر عدالت نہیں کروں گا تو پھر کون عدالت کرے گا، کون انصاف کرے گا؟ پھر ایک اور نظریہ پیش کرتے ہیں الکشاف میں علامہ زمخشری کہ وقیلہ ہوا ابو الجواز، وہ جو تھا نا وہ ابو الجواز تھا من المنافقین، منافقین میں، قالا کہتا تھا الا ترون الی صاحبکم، کیا تم دیکھیں نا نبی مکرم کی شان میں ایسی بھی گستاخی کرتا ہے، دیگر صحابہ کرام سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ کیا تم نے اپنے صاحب کو نہیں دیکھا، یعنی نبی مکرم کو، کہ انما یقسم صدقاتکم فی رعاة الغنم، یہ جو بکریاں چرانے والے چرواہے ہیں نا انہی کو زیادہ تر دیتا رہتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ طنز کیا تھا قریش کے خلاف، کیونکہ قریش میں اکثر جس کو حضور نے سنا برہم ہوئے اور بتایا کہ حضرت موسیٰ بھی تو چرواہا تھے، اور ہر نبی تقریباً بہت سارے نبیوں کے بارے میں ملتا کہ وہ چرواہا تھے، تو چرواہا ہونا کوئی عیب کی بات ہے؟ تم نے اس کو طنز کیا اور اس بات کو لے کر کے تانا دیا۔ تو بہرحال یہ تو ہو گئی بات کشاف کی۔ اب آئیے ایک اور جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں حوالہ اور تفسیر، وہی الدر المنثور ہے۔ میں اس کو بار بار اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ کتاب کو دیکھ کر کے مطمئن ہو جائیں کہ اسی کتاب سے میں نے عبارت اٹھائی ہے۔ اب اس عبارت کو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، الدر المنثور فی تفسیر المعثور، جلد 3 صفحہ 205۔ میں نے عرض کیا نا کہ جلد اور صفحہ کے جو ہم عدد بتا رہے ہیں نمبرز وہ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، سیدھے سیدھے آپ اسی آیت کے ذیل میں چلے جائیے گا تو آپ کو
مل جائے گا۔ اخرج البخاری والنسائی وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم وابو الشیخ وابن مردوی، یہ سارے کے سارے دیکھیں نا، یہاں پر کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ میں وہی باتیں بتا رہا ہوں جس میں آپ کے اور ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ اہل تشیع اور اہل تسنن کی تمام تفاسیر میں اس آیت کی تفسیر یہی بتائی گئی ہے، اور کوئی بات نہیں کہ یہ حنین کے مال غنیمت کے تقسیم کے موقع پر کسی گستاخ کی بات ہے، جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ آیت نازل ہوئی کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ۔ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے انہوں نے سند لی ہے ابی سعید الخدری سے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقسم قسما اذا جاؤوا ذو الخویسرہ التمیمی فقال اعدل یا رسول اللہ، وہی بات جو میں نے اس سے پہلے عرض کی، کہا کہ یا رسول اللہ آپ انصاف کریں، فقال ویلک ومن یعدل اذا لم اعدل، پھر کون تمہارا ساتھ انصاف کرے گا اگر میں نہیں انصاف کرتا؟ یعنی حضور کو اس بات پر بہت غصہ ہے کہ یہ کیسے گستاخ لوگ ہیں، گستاخی کر رہے ہیں اور میری شان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نعوذ باللہ کوئی ناانصافی کروں گا۔ یہ دیکھیں منہ پر جو کہہ رہے ہیں صرف چند مال کے لیے۔ پھر میں یہاں رک کر ایک بات کروں گا کہ جب صحابہ کرام میں سے کچھ قرآن کی روشنی میں ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے صرف چند مال کے لیے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے، تو کیا حضور کے بعد حکومت کے لیے، بیت المال کے لیے، امارت اور منصب اور عہدے اور اقتدار کے لیے گستاخیاں نہیں کریں گے؟ وہ گستاخیاں نہیں کریں گے؟ کیا وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے جو ہم سب کو بعض اوقات تعجب میں ڈال دیتی ہیں باتیں؟ وہ باتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ اچھا اب دیکھیں یہاں خاص بات ہے، حضرت عمر جو زیادہ تر ایسے معاملے میں آگے آگے رہتے ہیں، پیش پیش رہتے ہیں۔ فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ اذن لی فیہ فاضرب عنقہ، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے اس کے بارے میں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، آپ کے سامنے یہ گستاخی کرتا ہے اور آپ کے انصاف پر اس کو شک ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعہو، چھوڑ دو اس کو۔ دیکھیں نا یہاں پر حضور نے اس کو ماروایا نہیں۔ مجھے اب یہاں پر ایک بات بتائیے، پوری توجہ سے میرے اس سوال کا جواب دیجئے۔ بعض لوگ یہ ہم سے پوچھتے رہتے نا کہ اگر حضور کو معلوم تھا کہ بعد میں یہ کچھ صحابی کیا گل کھلانے والے ہیں تو ان کو حضور مار کیوں نہیں دیتے تھے؟ حضور نے کیوں نہیں ان کو ختم کر دیا؟ حضور نے جو منہ پر آ کر گستاخی کی ہے اس کو بھی نہیں مارا، نہ مروایا۔ حضرت عمر تو آ گئے تھے کہ میں آپ اجازت دیں میں ان کا سر تن سے جدا کر دوں گا، نہیں، اللہ کے نبی نے کہا نہیں بالکل نہیں، اس کو نہیں مارنا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آخری نبی کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور خود حضور سے کسی نے جب پوچھا کہ آپ کے سامنے یہ آپ کے منہ پر آ کر گستاخی کرتے ہیں، آپ ان کو نہیں مارتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کسی اور موقع پر حوالے اس وقت میں آپ کو پیش کروں گا، بہت وقت اس کے لیے درکار ہے۔ میں خلاصہ بتا رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ مجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے اور میرے دشمن یہ بات کریں کہ یہ تو وہ ہے کہ جو اپنے ساتھیوں کو بھی نہیں چھوڑتا، اپنے ساتھیوں کو بھی مروا دیتا ہے۔ میں اس بات سے مشہور نہیں ہونا چاہتا کہ اپنے ساتھیوں کو قتل کراتا ہے، یہ اس کی شان ہے، لیکن اس کی شان کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ہر کوئی کہے کہ جناب جو بھی رہ گئے ہیں